ہم تو تنکے چن رہے تھے آشیانے کے لیے، ہم تو تنکے چن رہے تھے آشیانے کے لیے، آپ سے کس نے کہا بجلی گرانے کے لیے، ہم تو تنکے چن رہے تھے آشیانے کے لیے، آپ سے کس نے کہا بجلی گرانے کے لیے، اور ہاتھ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہدی، ہاتھ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہدی، خون حاضر ہے ہتھیلی پہ لگانے کے لیے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں یو بی پی ایس سی اردو آپشنل کا تھرڈ ٹیسٹ ہے جو کہ فل لینتھ ہے، تو آئیے ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھرڈ ٹیسٹ کا سوالیہ پرچہ ہے، اور میں آپ کو پہلے یہاں پہ بتا دوں کہ جیسے امتحان میں ہوتا ہے کہ پارٹ اے اور پارٹ بی ہوتا ہے، اور دونوں میں سے ہمیں 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں ملا کر 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں، کسی ایک سے 2 کرنا ہے، ایک سے آپ 2 کریے، دوسرے سے 3 کریے، تو اس میں بہت سارا ایسا دیا رہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے کئی سوالات ہوتے ہیں، اس میں سے آپ کو چن کر کے جو ہے 5 کرنے ہیں، لیکن یہاں میں نے ویسا نہیں بنایا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں بالکل کوشچن پیپر کے جیسا پارٹ اے پارٹ بی کر کے بناؤں گا تو جو ٹیسٹ 1 تھا اور ٹیسٹ 2 تھا تو وہاں سے کچھ سوالات یہاں پہ ریپیٹ ہوں گے، تو میری یہ کوشش ہے اس میں میں 5 ہی سوال ڈالے ہیں، 5 ہی سوالات ہیں، لیکن جو کہ پارٹ اے اور یہ ٹیسٹ 1 اور ٹیسٹ 2 میں جو بھی سوالات تھے ان میں سے ایک بھی سوال یہاں نہیں، یہاں بالکل نیا ہے، سارے سوالات ویسے ہیں کہ بالکل جو ہے کہ نئے طریقے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے دوستو کہ میں نے تھوڑا مشکل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ امتحان میں آج کل جو ہے بالکل سیدھا کئی بار نہیں پوچھتا ہے، کچھ سوالات ٹیڑھے میڑھے کر کے وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے سوالات کو ذرا سا میں نے مشکل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہر طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں رہے، ہر طرح کے سوالات سے نمٹنے کے لیے ہے آپ جو ہے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ تو دیکھیے اس میں 5 سوالات ہیں، اور جو ہے پارٹ اے اور پارٹ بی یعنی کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں پر بیسڈ ہے، یہ پورا پیپر کا نچوڑ ہے ایک طرح سے، جو کہ بہت ہی ویسا ٹائپ کا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اگر آپ یہ سارے کر لیں گے نا، ٹیسٹ 1 ٹیسٹ 2 اور یہ ٹیسٹ جو 3 ہے جو کہ فل لینتھ ہے اور بیسڈ آن پارٹ 1 اینڈ 2، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% سوالات ایز اٹ از آئیں گے امتحان میں آپ کے، اتنا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہوگا۔ تو خیر چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ دیکھیے یہ سوالات ہیں جو کہ اس میں نہیں تھا، یہ بالکل یہ نئے طرح کے ہیں۔ دیکھیے غزل کی مقبولیت کے اسباب بیان کیجیے، ٹھیک ہے، اور بی نمبر دیکھیے 15 مارکس کا ہے، تو مقبولیت کے اسباب میں سارا آپ کو ایسا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دکھائیے گا کہ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ بھائی کسی نے کہا عظمت اللہ خان نے غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، کسی نے کہا کہ بھائی کلیم الدین احمد نے کہ نیم وحشی صنف سخن، ان سب کے باوجود ایسا غزل میں کیا ہے جو کہ ترقی کرتی گئی اور بہت ہی پاپولر اور مشہور ہوئی، تو وہ سارا پروف کے ساتھ آپ اشعار وغیرہ دے کر کے آپ ثابت کریے گا کہ ان سارے وجوہات کے وجہ سے، ان سارے اسباب کے وجہ سے جو غزل مقبول ترین صنف شاعری ہے۔ دیکھیے بی نمبر، تنقید کی تعریف کرتے ہوئے تنقید اور تخلیق کے باہمی رشتے کی وضاحت کیجیے، تو پورا یہ ہے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیے سی نمبر کہہ رہا ہے کہ دبستان کی تعریف کرتے ہوئے دبستان دہلی کی شاعری کے محاسن ماں مثال تحریر کیجیے، تو محاسن ماں مثال تحریر کرنے میں آپ کو جو ہے شعر دے کر کے اگزامپل دینا ہوگا، شعر دیں گے تبھی یہ ثابت ہوگا، ماں مثال ہے، مثال کے ساتھ۔ دیکھیے یہ بی نمبر، یہ 2 کا اے ہے کہ دکن میں اردو نثر نگاری کی ابتدا و ارتقاء، تو یہ سوال تھا نہیں، اس میں نے ڈالا نہیں تھا، تو یہ ایک نئے طرح کا سوال ہے۔ بی نمبر دیکھیے کہ اردو میں تمثیل نگاری کی ابتدا و ارتقاء پر نوٹ قلم بند کیجیے، تو تمثیل نگاری کہاں شروع ہوئی؟ صبرس ایک تمثیلی داستان ہے، اس کے علاوہ بھی تمثیل نگاری ہے موجود، تو آپ نرنگ خیال ہے تو وہاں بھی ہے، تو آپ دیکھیے گا اس میں تمثیل نگاری جہاں جہاں بھی ہے تو وہ سب آپ یہاں پہ ڈالنے کی کوشش کریے گا، اگزامپل کے ساتھ مثال دیجیے گا کہ یہ سب میں تمثیل نگاری ہے۔ دیکھیے سی نمبر کیا ہے کہ زبان اور بولی کے لسانی رشتے پر ایک مضمون تحریر کریے، زبان اور بولی، یہ زبان کیا ہے اور بولی کس کو کہتے ہیں،
اس کا کیا لسانی رشتہ ہے، اس پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ 3 نمبر دیکھیے، 3 نمبر میں ہے کہ اردو پر عربی فارسی کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کی لسانی حیثیت واضح کیجیے۔ تو اس طرح سے سوالات اہم ہیں، یہ بنا سکتا ہے۔ بی نمبر دیکھیے کہ آزادی کے بعد اردو نثر نگاری کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے، اس قول کی تائید یا تردید میں اپنا جواب مدلل تحریر کیجیے۔ تو یہ سوال ہے، اس طرح سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو تائید میں لکھنا ہے یا تردید میں لکھنا ہے، فیور میں آپ یا اگینسٹ میں، اور جو بھی لکھیں گے اس میں جو ہے دلیل دینا ہوگا آپ کو۔ اور دیکھیے کہ ترقی پسند، یہ سی نمبر، ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو نظم نگاری پر اس کے اثرات کی نشاندہی کیجیے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے 4 نمبر، یہ سب سوال اگر آپ نے ٹیسٹ جوائن نہیں بھی کیا ہے تو یہ سب سوال پر ذرا نظر رکھیے، اس کا جواب آپ لکھیے، تلاش کریے کیسے جواب کیا لکھنا ہے، کیونکہ یہ سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اہم ہے یہ۔ گھسے پیٹے سوالات جو بھی ٹیسٹ 1 میں ٹیسٹ 2 میں تھا تو وہ سارے آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پوچھے بھی گئے ہیں، اس میں سے بہت سارے پوچھے بھی گئے ہیں، وہ سطحی سوالات ہیں جو کہ آنے ہی چاہیے، تو اس میں کچھ الگ طرح سے وہ کچھ سوالات ضرور وہ بنائیں گے۔ دیکھیے اے نمبر میں کہ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کی نظم نگاری کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے۔ تو آپ دونوں پر نظر ہونے چاہیے کہ آزادی سے پہلے کس طرح کی نظم نگاری ہو رہی تھی اور آزادی کے بعد کس طرح کی نظم نگاری ہونے لگ گئی۔ بی نمبر، مقدمہ شعر و شاعری کے پس منظر میں مولانا حالی کے تنقیدی شعور کا جائزہ لیجیے۔ کیا کیا انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، شاعری کے لیے، اچھی شاعری کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اور وہ ساری باتیں اس میں آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، پڑھے ہوں گے کہ اردو میں نظم نگاری، سی نمبر، اردو میں نظم نگاری کے فن پر ایک تنقیدی نوٹ قلم بند کیجیے۔ تنقیدی نوٹ ہے، ایک ہوتا ہے مضمون قلم بند کریے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی تنقیدی مضمون یا تنقیدی نوٹ۔ تو بتا چکا ہوں یہ تنقیدی ورڈ رہے گا تو ہمیں کیا لکھنا ہے۔ 5 کا یہ نمبر، موازنہ انیس و دبیر میں شبلی نے غیر جانبدارانہ رویہ اپنایا ہے، اس قول کی تائید یا تردید میں اپنا جواب مثال تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، اگزامپل دینا ہے آپ کو، کیا غیر جانبدارانہ رویہ اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ اس میں ان کا بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اس میں بڑا جو ہے مرثیہ نگار دکھایا ہے انیس کو، تو دبیر سے بڑا دکھایا ہے، تو یہ ہے کہ اس میں آپ لکھیے گا جواب اس کا، اس طرح سے جواب سوال تیار ہوگا، اور اہم سوال ہے یہ۔ آج کل سیدھا تھوڑی پوچھتا ہے، ویسے ہی پوچھتا ہے سوال، دیکھیے ہوں گے یو پی ایس سی کا بھی دیکھیے گا سوال، ایسے کر کے پوچھتا ہے وہ۔ دیکھیے اردو تنقید نگاری میں کلیم الدین احمد پر لگنے والے بت شکنی کے الزام کا جائزہ پیش کیجیے۔ کیوں ان پر جو ہے اردو تنقید نگاری میں بت شکنی کا الزام لگا، کیا ان کا تنقیدی شعور ہے، مطلب وہ کس طرح سے ان کا جو ہے انہوں نے کیا تنقید کیا ہے اور کس طرح کی باتیں کی ہے۔ ان کی کتاب ہے نا اردو تنقید پر ایک نظر، تو اس کے حوالے سے آپ بات کریے گا، اس میں کیا کیا بات کی گئی، اس پر میرا ویڈیو بھی ہے، آپ دیکھیے گا، دیکھ سکتے ہیں، اور آنسر کریکشن میں بھی ایک ویڈیو مل جائے گا ان کے تنقیدی شعور پر۔ سی نمبر، نظم معرہ اور آزاد نظم کی ترقی کے وجوہات، کیوں یہ پاپولر ہوا، ڈیولپ ہوا اور لوگ نظم معرہ لکھنے لگ گئے، آزاد نظم لکھنے لگ گئے، کیا کیا ان کے وجوہات ہوئے، کیوں یہ جو ہے ترقی پائی۔ تو یہی تھا دوستو، اور اس طرح سے آپ تیار کریے گا، اور اب یہ ہے کہ اس میں سارے نئے طرح کے سوالات ہیں، تو آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ جو ہے تینوں ٹیسٹ جو ہے، آپ تینوں ٹیسٹ میں جتنے سوالات ہیں اس کے سارے جواب آپ لکھ لیجئے، اپنے طرح سے تیار کر لیجئے، پھر آپ امتحان میں جائیے اور دیکھیے کہ آپ بہت ہی مطلب کمفرٹیبل فیل کریں گے امتحان ہال میں۔ لکھنے کی خوب پریکٹس کر لیجئے گا، بار بار ایک ایک سوال، ایک ایک آنسر کو جو ہے 3-4 بار آپ لکھیے گا، ہاتھ میں اسپیڈ ہونا چاہیے، فاسٹ ایک دم، پھر دیکھیے کتنا اچھا مارکس آتا ہے۔ چلیے ملتے ہیں نئے کسی ویڈیو میں، اور اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔